سورہ نساء آیات 21 سے 40 کا اردو ترجمہ۔ اور دیا ہوا مال تم کیسے واپس لے سکتے ہو جب کہ تم ایک دوسروں سے مباشرت کر چکے ہو اور وہ تم سے شدید عہد و قرار لے چکی ہیں، اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں، مگر جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا۔ یہ ایک کھلی بے حیائی اور ناپسندیدہ عمل ہے اور برا طریقہ ہے۔ تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، تمہاری وہ مائیں جو تمہیں دودھ پلا چکی ہوں، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، اور جن بیویوں سے تم مقاربت کر چکے ہو ان کی وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں رہی ہوں۔ لیکن اگر ان بیویوں سے صرف عقد ہوا ہو، مقاربت نہ ہوئی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نیز تمہارے سلبی بیٹوں کی بیٹیوں اور 2 بہنوں کا باہم جمع کرنا، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور شوہردار عورتیں بھی تم پر حرام ہیں، مگر جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، یہ تم پر اللہ کا فرض ہے، اور ان کے علاوہ باقی عورتیں تم پر حلال ہیں۔ ان عورتوں کو تم مال خرچ کر کے اپنے عقد میں لا سکتے ہو، بشرط کہ نکاح کا مقصد عفت قائم رکھنا ہو، بے عفتی نہ ہو۔ پھر جن عورتوں سے تم نے متاع کیا ان کا طے شدہ مہر بطور فرض ادا کرو، البتہ طے کرنے کے بعد آپس کی رضامندی سے مہر میں کمی پیشی کرو، تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، یقیناً اللہ بڑا جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور اگر تم میں سے کوئی مالی رکاوٹ کی وجہ سے آزاد مسلم عورتوں سے نکاح کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ تمہاری مملوکہ مسلمان لونڈی سے نکاح کرے، اور اللہ تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا حصہ ہو، لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کرو اور شائستہ طریقے سے ان کے مہر ادا کرو۔ وہ نکاح کے تحفظ میں رہنے والی ہوں، بدچلنی کا ارتکاب کرنے والی نہ ہو، اور درپردہ اشنا رکھنے والی نہ ہو۔ پھر جب وہ کنیزیں نکاح میں آنے کے بعد بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان کے لیے اس کا سزا نصف ہے جو آزاد عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ یہ اجازت اسے حاصل ہے جسے شادی نہ کرنے سے تکلیف اور مشقت کا خطرہ لاحق ہو، لیکن صبر کرنا تمہارے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان کرے اور تمہیں گزشتہ اقوام کے طریقوں پر چلائے، نیز تمہاری طرف توجہ کرے، اور اللہ بڑا جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور اللہ تم پر توجہ کرنا چاہتا ہے، اور جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم بڑی بے راہ روی میں پڑ جاؤ، اور اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھایا کرو، مگر یہ کہ آپس کی رضامندی سے تجارت کرو تو کوئی حرج نہیں ہے، اور تم اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، بے شک اللہ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور جو شخص ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا ہم اسے جہنم کی آگ میں جلسا دیں گے، اور یہ کام اللہ کے لیے آسان ہے۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے، اور تمہیں عزت کے مقام میں داخل کریں گے، اور جس چیز میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کیا کرو۔ مردوں کو اپنی کمائی کا حصہ مل جائے گا اور عورتوں کو اپنی کمائی کا حصہ مل جائے گا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ اور ہم نے ان سب کے ترکوں کے وارث مقرر کیے ہیں جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں، اور جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے انہیں بھی ان کے حق دے دو، بے شک اللہ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے۔ مرد عورتوں پر نگہبان ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس لیے کہ مردوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے۔ پس جو نیک عورتیں ہیں وہ فرمانبردار ہوتی ہیں۔ اللہ نے جن چیزوں مال اور آبروں کا تحفظ چاہا ہے خاوند کی غیر حاضری میں ان کی محافظت کرتی ہیں، اور جن عورتوں کی سرکشی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو، اگر باز نہ آئے تو خوابگاہ الگ کر دو، اور پھر بھی باز نہ آئے تو انہیں مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری فرمانبردار ہو جائیں تو ان کے خلاف بہانہ تلاش نہ کرو، یقیناً اللہ بالاتر اور بڑا ہے۔ اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان ناچاقی کا اندیشہ ہو تو ایک منصف مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک منصف عورتوں کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو، اگر وہ دونوں اصلاح کی کوشش کریں تو اللہ ان کے درمیان اتفاق پیدا کرے گا، یقیناً اللہ بڑا علم رکھنے والا باخبر ہے۔ اور تم لوگ اللہ ہی کی بندگی کرو
کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک قرار نہ دو، اور ماں باپ، قریب ترین رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریب ترین رشتہ دار، پڑوسی، اجنبی پڑوسی، پاس بیٹھے والے رفیقوں، مسافروں، اور جو غلام و کنیز تمہارے قبضے میں ہیں، سب کے ساتھ احسان کرو۔ بے شک اللہ کو غرور کرنے والا، اپنی بڑائی پر فخر کرنے والا پسند نہیں۔ وہ لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو خود بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا تلقین کرتے ہیں، اور اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں عطا کیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت آمیز سزا مہیا کر رکھی ہے۔ اور وہ لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو اپنا مال صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور وہ نہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر، اور بات یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہو جائے تو وہ بہت ہی برا رفیق ہے۔ اور اگر یہ لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان لاتے اور اللہ کی عطا کردہ روزی میں سے خرچ کرتے تو اس میں انہیں کوئی نقصان نہ تھا، اور اللہ تو ان کا حال اچھی طرح جانتا ہے۔ یقیناً اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کسی کی ایک نیکی ہو تو اللہ اسے دگنا کر دیتا ہے اور اپنے ہاں سے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔